آج کل ایک دھواں سا آیا ہے چند سالوں سے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ سموک، دھواں سا، فضاؤں میں آلودگی ہے، دھواں ہے۔ اس فضاؤں کی آلودگی اور دھوئیں کی کچھ احتیاطیں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ کھانسی، نزلہ، زکام، الرجی، بخار، مختلف بیماریاں، مختلف تکلیفیں، یہ بہت زیادہ اس دھوئیں سموک کی وجہ سے بڑھتی ہیں۔ اور ہمارے بادشاہوں کو اللہ جزا خیر دے، وہ کہتے ہیں آگ بڑی نہ جلاؤ، دھوئیں زیادہ نہ کرو تاکہ یہ سموک نہ بڑھے، اور احتیاط کریں۔ سب سے زیادہ اس کا علاج، سب سے زیادہ علاج کیا ہے؟ اس کا بہترین سب سے پہلا علاج ہے استغفار۔ استغفار کریں، یا اللہ جو کچھ ہوا میری وجہ سے ہوا، جو کچھ ہوا میرے گناہوں کی وجہ سے ہوا، جو کچھ ہوا بس میری نافرمانی کی وجہ سے ہوا، اور جو کچھ ہوا بس میرا قصور ہے۔ ایک تسبیح صبح شام کر لیا کریں، تھوڑا سا کر لیا کریں، زیادہ کر لیا کریں۔ ایک آسان سا لفظ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ پورا استغفار ہے۔ اپنے پر استغفار کو لازم کریں۔ بلائیں وبائیں، مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں ہمیشہ ٹلی رہتی ہیں۔ یہ قدرتی آفات میں یہ چیز شامل ہے۔ سموک قدرتی آفات ہیں، اور موجودہ سموک اور اس کے وبائی اثرات، اس کی بیماری کے اثرات سے بچنے کے لیے کمال چیز ہے عنابی قہوہ۔ اس کے میں نے جب سے بتانے شروع کیے کچھ فائدے مجھے ملے جو مجھے علم نہیں تھے۔ میں اپنی لا علمی کا بھی اعتراف کر رہا ہوں کہ کیوں؟ انسان آخری دم تک سیکھنے والا ہے، آخری دم تک سیکھنے والا ہے۔ جو خوبصورت ہونا چاہتے ہیں، حسین ہونا چاہتے ہیں، جن کی جلد بہت زیادہ، ان کے لیے بہت نفع مند چیز ہے۔ حسن و جمال کے لیے، خوبصورتی کے لیے بہت نفع مند چیز ہے۔ جن کے بال گرتے ہیں ان کے اور گنجے ہو گئے ہیں، دو شاخیں ہو گئے ہیں، ان کو بہت فائدہ ہوا۔ یہ فائدہ بھی نیا تجربے میں سامنے آیا۔ اور ایک فائدہ وہ سامنے آیا جن کو اتنی جلدی بیماریاں ہیں کہ ان کے ناخن تک جھڑ چکے ہیں، ان کے ناخن گر چکے ہیں۔ اس کا میں نے بہت فائدہ سنا بھی، لوگوں سے پایا بھی۔ دائمی قبض کے لیے اس کا فائدہ پایا، بواسیر کے لیے اس کا فائدہ پایا۔ ایسی ایسی چیزیں لوگ بتاتے ہیں، ایک بار نہیں کئی لوگوں نے اس قہوے کو استعمال کیا۔ آپ تھرمس بنا کے رکھ دیں، تھرمس بنا کے رکھ دیں، اور اس کو جو ہے آپ پیتے رہیں، دن میں مہمانوں کو دیتے رہیں، گھر والے پیتے رہیں، اپنی نسلوں کو اس کا عادی بنائیں۔ اس کا جو فائدہ مزید مجھے ملا اور اس سے بہت زیادہ مجھے استفادہ ہوا، وہ یہ ہوا کہ جن کے ہاں خواتین میں دودھ کی کمی ہوتی ہے اور بچہ روتا بلکتا ہے، سسکتا ہے، ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ جن میں خون کی کمی ہے، حاملہ میں یا جسم میں یا کسی فرد میں خون کی کمی ہے، بوتلوں کی بوتلیں خون بنا دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے، میں تو حیران ہوں۔ پھر جب میں نے اس پہ غور کیا، میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، خون کی کمی ہے۔ جن کے پٹھوں میں اینٹھن ہے، رات کو ہزاربند رسی ٹانگوں میں باندھ کے سوتے ہیں، ان کے لیے بہت بے مثال چیز ہے۔ اس کا قہوہ دن میں 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ مہمان نوازی اس سنہری قہوے سے کریں، بہت کمال چیز ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ میں نے وہ جو قہوہ بتایا تھا نا، وہ زندگی میں بہت طاقتور صحت مند چیز۔ عناب سپستان بہیدانہ بازار میں لے لیں، ایک پاؤ عناب لے لیں، دیکھ لیں اس میں کیڑا لگا ہوا نہ ہو، اور سپستان لے لیں، اور بہیدانہ 50-50 گرام ایک ایک چٹاک لے لیں۔ ان کو ہلکا سا کوٹ کے رکھ دیں، ہلکا سا کوٹیں ضرور، چائے کی پتی کی طرح۔ ایک کپ میں ایک چھوٹا چمچ، ایک کپ میں بھرا ہوا ایک چھوٹا چمچ ابالیں، 1.5 کپ میں ابالیں، 1 کپ رہ جائے۔ میں نے جب سے یہ پوسٹ ڈالی ہے، اتنے اس کے تجربات میرے پاس، اتنے فائدے ہیں۔ اس پوسٹ میں عنوان یہ تھا کہ ٹھہریے، خودکشی کرنے سے پہلے یہ کپ پی لیں، رات کو بھگو دیں، صبح اٹھ کے اس کو ابالیں، اور اس کے بعد خوب ملیں، چھانیں، میٹھا جس کا بھی ڈالیں، شہد ہو، شکر ہو، کوئی بھی، اور اس کو چسکی چسکی پئیں۔ مجھے ایک صاحب نے اور فائدہ بتایا، اس نے کہا جی آپ نے تو اس کا قہوہ بتایا تھا، میں نے اس کا شربت بنایا۔ تو نے بہترین کام کیا، اس نے کمال کر دیا۔ اب شربت بنانے کا ٹوٹکا بتاؤں۔ یہ سب چیزیں 50-50 گرام، ہلکا کوٹ لیں، کوٹیں ضرور۔ ان سب کو رات کو 1.5 کلو پانی میں بھگو دیں، گرم پانی میں رات کو بھگو دیں، صبح بھی پھر شام تک بھی۔ اگر سردی ہے تو شام کو بھی اٹھا کے اس کو ملیں، اگر گرمی ہے تو شام کو مل لیں، کیونکہ اس میں خمیر پیدا نہ ہو جائے۔ اور سردی ہے تو دوسری صبح اس کو مل کے اچھی طرح ملیں، پھر اس کو ابالیں، پہلے ملیں، خوب ملیں، پھر ابالیں۔ اچھا انہوں نے تو بتایا تھا، میں نے اس کا پھر پورا طریقہ انہیں بتایا، جو طریقہ ہے میں نے انہیں بتایا۔ خوب ملیں، اتنا ملیں کہ 1.25 کلو پانی باقی رہ جائے تقریباً۔
اس کے بعد پھر اس کو رکھیں، ٹھنڈا کریں، چھان لیں۔ چھاننے کے بعد اس کے اندر 1.25 کلو شہد ڈالیں یا 1.25 کلو شکر ڈالیں، مجبوراً ہے شکر نہیں تو بس چینی ڈالیں۔ اس کے بعد اسے خوب پکائیں، ہلکی آنچ پہ ہلاتے جائیں اور پکاتے جائیں، ہلاتے ہلاتے یہ نہ ہو کہ سب کچھ پی جائیں۔ جیسے وہ ہلا رہا تھا، برف کو ٹھنڈا کرتے کر دیکھا تو برف کا ٹکڑا پڑا تھا، باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ اب یہ شربت تیار ہے، خوب ذرا اسے شربت کی طرح ہلکا گاڑھا کریں، تیز آنچ نہیں، ہلکی آنچ۔ شربت تیار ہے، ٹھنڈا کریں، بوتلوں میں بھر کے رکھ دیں۔ جالا لگنے کا خطرہ ہے تو آپ نے صحیح نہیں پکایا، پھر فریج میں رکھیں، ورنہ صحیح پکائیں تو کوئی فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ قسم کا مشروب ہے، ایسا زبردست مشروب ہے۔ اور اس کو اگر خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، تھوڑا سا اس میں زردے کا رنگ ڈال دیں، زردے کا رنگ ڈال دیں۔ چیک دیکھ لیں کہ کتنا زردے کا رنگ ڈالنا چاہیے کہ گھولنے کے بعد بھی، پانی میں گھولنے کے بعد بھی زردے کا رنگ کی پلاہٹ محسوس بھی ہو اور ظاہر بھی ہو۔ زردے کا رنگ ڈال دیں۔ یہ گرمی کا علاج ہے، یہ شدت کا علاج ہے، یہ ہر ان تکلیفوں کا علاج ہے جو میں نے بتائی ہیں۔ خواتین کے زیر ناف مسائل، مردوں کے مسائل کا بہت زبردست علاج ہے، دل کی بیماریاں اور یہ ہائی بلڈ پریشر کا علاج ہے، نسخہ ہے زبردست۔ اس سموک میں ایک اور چیز کریں، اپنے ناک کو ہر وقت تیل سے تر رکھیں، زیتون کا تیل ہے، سرسوں کا تیل ہے، کچھ نہیں ملتا ویزلین ہو، ویزلین سے ناک کو تر رکھیں۔ اور یہ سموک صرف آپ کے نظام کو نہیں، آپ کی آنکھوں کو بہت نقصان دیتی ہے۔ اس جسم کا سب سے نازک حصہ، سب سے بڑا نازک حصہ اس جسم کا آنکھیں ہیں، آنکھیں، بلبلا ہے بس پانی کا۔ اور اللہ پاک جل شانہ نے سرکار کا فرمان ہے، اس کی حفاظت کے لیے 9 فرشتے مقرر کیے ہیں۔